جوانوں، کسی کو دکھ دے کر خوشی نہ منایا کرو، کسی کو تکلیف دے کر خوش نہ ہوا کرو۔ پھر میاں تم بھی اپنی باری کا انتظار کیا کرو، پھر تم بھی اپنی باری کا انتظار کیا کرو۔ جس طرح تو نے کسی کا دل توڑا تھا نا، جس طرح تو نے کسی کو پریشانی دی تھی نا، جس طرح کسی کو تو نے دکھ دیا تھا، اسی طرح تجھے بھی دکھ آئے گا، تجھے بھی پریشانی آئے گی، تو بھی پریشانی میں آ جائے گا۔ جوانوں، میرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ جو دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا مذاق اڑاتے تھے، جو دنیا میں کسی کا مذاق اڑاتے ہیں نا، قیامت کے دن ان کے جنت کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، انہیں جنت کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، پھر ان کے سامنے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، پھر کھولا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے بندے پوچھیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہمیں جنت کے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے، کبھی جنت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور کبھی جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ میرا اللہ کہے گا، بندے تو دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا نا، لوگوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا نا، اسی طرح لوگوں سے تم مذاق کرتا تھا، آج تیرے ساتھ بھی مذاق ہو رہا ہے، جیسے تو دنیا والوں کے ساتھ مذاق کرتا تھا، آج تیرے ساتھ بھی ویسے ہی مذاق ہو رہا ہے۔ نوجوانوں، کبھی بھی کسی کا مذاق نہ اڑانا، مذاق کے ذریعے کبھی بھی کسی کی عزت پہ داغ نہ لگانا، کبھی بھی کسی کی عزت والی پگڑی کو خاک میں نہ ملانا۔ اگر تو آج کسی کی عزت پہ داغ لگا رہا ہے نا، تو پھر میاں اپنی باری کا انتظار کر، پھر تیرا نمبر بھی آ ہی جائے گا، تیری باری بھی آ ہی جائے گی، تیرے پر بھی وقت آ ہی جائے گا۔ اللہ میاں، تیرے اوپر بھی وقت آ جائے گا، تو بھی پھر وہ وقت دیکھے گا جب تیرے پر مشکل آن پڑے گی، تو مصیبتوں میں پھنس جائے گا، تیرے اوپر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی، تو اپنے کریم رب سے کہے گا، اللہ مجھے کن گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے، میرے اوپر مصیبتیں کیوں آ گئی ہے، مجھے پریشانیاں ہی پریشانیاں آ گئی ہے۔ میرا اللہ پھر کہے گا، او بندے تو لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا نا، تو لوگوں کی عزت والی پگڑی کو خاک میں ملاتا تھا نا، تو دنیا والوں کے عزتوں پہ داغ لگاتا تھا نا، تو دنیا والوں کی عزتیں پامال کرتا تھا، مذاق اڑاتا تھا۔ لوگ بڑی محفلوں میں بیٹھے ہوتے تھے، تو جا کر لوگوں کا بڑی محفلوں میں مذاق اڑایا کرتا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو بندہ دنیا کی محفلوں میں کسی بندے کا مذاق اڑاتا ہے نا، دنیا کی محفل لگی ہو اور آ کر کسی بندے کا اس محفل میں مذاق اڑائے، کسی کی عزت کو داغ لگائے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ اس وقت تک مرے گا نہیں، میرا اللہ اسے اس وقت تک موت ہی نہیں دے گا۔ تو بندے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا، اس کو اس وقت تک موت نصیب نہیں ہوگی جب تک وہ دنیا کی محفلوں میں
اپنی عزت پہ داغ لگتا ہوا نہ دیکھ لے نا صاحب نا میاں کبھی بھی کسی کی عزت پہ داغ نہ لگانا کبھی بھی کسی کا مذاق نہ اڑانا کبھی بھی کسی کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش نہ کرنا کبھی بھی کسی کو تانا زنی نہ دینا کسی کے اوپر تانا زنی نہ کرنا کبھی بھی کسی کے اوپر آوازیں نہ کسنا نا صاحب تو آج اپنی دولت کی گھمنڈ میں آ کر غریبوں کا مذاق بناتا ہے نا ان غریبوں کا مذاق اڑاتا ہے نا صاحب یہ دنیا مفقات عمل ہے کسی کو دکھ دے کر خوش نہ ہوا کرو کسی کو دکھ دے کر خوشیاں نہ منایا کرو کسی کو دکھ دے کر یہ نہ بھول جایا کرو میں نے تو کسی کو دکھ دیا ہے اب تو خوش ہو رہا ہے نا صاحب جس طرح تو نے کسی کو دکھ دیا تھا نا جس طرح تو نے کسی کو پریشانی دی تھی نا تیری وجہ سے کوئی پریشانی میں مبتلا ہو گیا تیری وجہ سے کوئی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے تیری وجہ سے کوئی دکھ میں مبتلا ہو گیا ہے اس کے اوپر پریشانیاں آ گئی تو نے اس کے لیے مشکلات کھڑی کر دی تیرا غلط فہم ہے صاحب یہ تو غلط سوچ رہا ہے وقتی طور پر تو اس وقت تو یہ سوچ رہا ہے میں نے اچھا کیا ہے میں نے اسے دکھ دے کر اپنے سینے کو ٹھنڈک دیے میں نے اسے دکھ دے کر اپنا کام سیدھا کر لیا ہے وہ دنیا کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا وہ دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور تو وہاں پہ گیا اور تو نے اس کی عزت استعمال کرنا شروع کر دی تو نے اس کا مذاق بنانا شروع کر دیا تو نے اس کو پریشانیوں میں ڈال دیا تو نے اسے کسی مصیبت کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا نا میاں نا یہ تیرا غلط فہم ہے تو نے غلط سوچا ہے تو نے اس کا برا نہیں سوچا تو نے اس کے لیے مسئلہ مسائل کھڑا نہیں کیا تو نے اسے دکھ نہیں دیا تو نے اسے پریشانی میں نہیں کھڑا کیا یہ تیرا غلط فہم ہے تو نے اپنے لیے پریشانی کھڑی کرنی ہے مصیبت کھڑی کرنی ہے جس طرح تو نے کسی کو دکھ دیا ہے تیرے اوپر بھی دکھ آئیں گے تجھے بھی دکھ آئیں گے تو بھی مصیبتوں میں پھنسے گا تو بھی پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا تیرے سامنے بھی پریشانیاں مشکلیں آ جائیں گی تو بھی دکھوں میں گھیرا جائے گا کیونکہ صاحب یہ مفقات عمل ہے اپنی دولت پہ گھمنڈ کرتا ہے غریبوں کا مذاق اڑاتا ہے یتیموں کا مذاق اڑاتا ہے تو یتیموں کا مسکینوں کا بیواؤں کا مذاق اڑا کر تو بہت ہی خوش ہوتا ہے نا صاحب یہ تیری غلط فہمی ہے تو کس رخ پہ چل پڑا ہے تیرے ارادے کس طرف چل پڑے ہیں تیری سوچیں کس طرف جا رہی ہے تیری سوچیں غلط راستے پہ جا رہی ہے یہ تیری زبان ہے نا جو زبان اس زبان کے ذریعے تو آج کسی کو دکھ دے رہا ہے نا تکلیف دے رہا ہے نا یہ تیری غلط فہمی ہے غلط ہے غلط گمان میں چلا گیا ہے وقت آنے دے بندے جس طرح تو کسی کو دکھ دیتا تھا اس زبان سے کسی کو پریشانی دیتا تھا دکھ دیتا تھا مصیبتوں میں لا کر کھڑا کرتا تھا اسی طرح صاحب تجھے بھی دکھ آئیں گے تجھے بھی پریشانیاں آئیں گی کیونکہ صاحب
حضرت علی نے فرمایا تھا یہ جو زبان ہے نا اس کا زخم تلوار سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے کیونکہ صاحب یہ زبان کا زخم تلوار سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے اس لیے میں ہاتھ باندھ کے یہ عرض کر رہا ہوں خدایا کبھی بھی اس زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینا اس زبان سے کبھی بھی کسی کو دکھ نہ دینا اس زبان سے کبھی بھی کسی کو ایسا الفاظ نہ بولنا کہ زبان سے تو نے ایسا الفاظ بولا اس الفاظ کے ذریعے اس کی زندگی پریشانیوں میں آ گئی اس کا جینا تو نے حرام کر کے رکھ دیا اس زبان کی وجہ سے جو تمہیں الفاظ بولے تھے تمہیں چند الفاظ اپنے سینہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بولے تھے جو تمہیں اپنا من راضی کرنے کے لیے بولے تھے تو نے تو اپنا من راضی کر دیا اپنا سینہ تو ٹھنڈا کر لیا لیکن جس کے لیے تمہیں بولے تھے اس کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا صاحب تو وہ پریشانیوں میں آ گیا وہ پریشانیوں میں گھرا گیا اب وہ راتوں کو بھی جاگ رہا ہے دن میں صحیح طرح کام نہیں کر پا رہا کیونکہ صاحب جو زبان سے زخم دیا جاتا ہے بندہ مر جاتا ہے تو پھر ختم ہوتا ہے اور جو تلوار سے زخم لگایا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے چند دنوں